دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں, لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا, لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے. صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں, افضل نہیں سمجھتے, افضل نہیں سمجھتے, افضل نہیں سمجھتے. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے, اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے.